بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نور چشم جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن مظعون کی بھانجی، جس کی نماز جنازہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں دفن کیا، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ عظیم المرتبت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہمشیرہ، جس کے بہتر و برتر ہونے کی شہادت خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کی، نعم الرجال عبداللہ بہترین شخص ہیں۔ عظیم الشان مجاہد، جرنیل، شہید صحابی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی، جس کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، میرا بھائی کتنا عظیم ہے، اس نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور مجھ سے پہلے شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ عابدہ، زاہدہ، قاریہ، ادیبہ، فصیح البیان، بلیغ الکلام، زور فہم، صاف گو، تیز ترار، کریمہ بنت کریم اور نبیلہ بنت نبیل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے 7 رشتہ دار غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: والد محترم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب، چچا زید بن خطاب، خاوند خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہما، 3 ماموں عثمان، قدامہ، عبداللہ بن مظعون اور ماموزاد بھائی صائب بن عبداللہ بن مظعون۔ یہ بدری صحابہ کرام وہ عالی مرتبت ہستیاں ہیں جن کی شان میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اہل بدر اب جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 5 سال پیدا ہوئی تھیں۔ یہ وہ سال تھا جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود رکھنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو لے چکے ہیں۔ تو جب یہ رکھا گیا تھا تو اس وقت خبر ملی کہ عمر ابن خطاب کے وہاں بیٹی پیدا ہوئی، اسی وجہ سے ان کا نام انہوں نے حفصہ رکھا اور ان کے نام سے ہی انہوں نے کنیہ اختیار کی، ابو حفص کی۔ اور عبداللہ بن عمر ان کے سگے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی اور وہ دونوں ہم عمر بھی تھے، وہ چھوٹے تھے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ان کی پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ صحابی حنیس بن حذافہ تھے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام لائے تھے، اور دونوں میاں بیوی حبشہ کی ہجرت کی تھی اور اس کے بعد مدینہ کی ہجرت کی۔ اصحاب ہجرتین میں سے یہ لوگ شامل ہیں۔ حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں شامل ہوئے اور بدر کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے طبعی موت سے، اور دونوں کے وہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ اس وقت 20 یا 21 سال تھیں اس وقت، جبکہ اسی سال رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت ہی کم عمری میں بیوہ ہو گئی، مگر وہ انتہائی صبر اور تحمل سے رضائے بقضاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہو گئی۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن حکیم کی وہ دن رات اس میں اپنا انہوں نے معمول بنا لیا۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی اس لاڈلی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ بیٹی کے چہرے پر نیکی، تقوی اور معصومیت کے روشن آثار کے ساتھ ساتھ بیوگی کی تلخ چھائیاں بھی ان کو کیا کرتی تھی، بہت مضطرب اور پریشان کرتی تھی۔ تو بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے دل میں ایک فیصلہ کیا جو انسانی معاشرے کے اہل خیر، صاحب تقوی اور اصحاب فضیلت کی اہمیت، قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنا۔ وہ اپنے
اس میں جائزہ لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو میرے ہمسفر، میرے اتنے اچھے ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی انتقال فرما گئی ہیں، اور آج کل وہ اسی قسم کے صدمے سے دوچار ہیں جس صدمے میں میری بیٹی مبتلا ہے، تو کیوں نہ اس سلسلے میں براہ راست ان سے بات کی جائے۔ تو یہ سوچ کر وہ کسی کو واسطہ بنائے بغیر ان کے گھر پہنچ گئے۔ حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے اپنی دلی خواہش کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ آج میں ایک خاص مقصد کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، جی کہیے۔ تو آپ نے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ بات سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ ان سے ملے، اس موضوع پر دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو آپ کے عقد میں دے دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر قدرے مسکرائے اور خاموش ہو گئے، نگاہیں جھکا لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس عمل کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ٹاپک قائم کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے کہا انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کے رشتے کی کسی نیک آدمی کو پیشکش کرنا۔ تو اس باب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی کا انداز اختیار کیا تو سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئے۔ ان کو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ ان کی پیشکش کو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اتنی سرد مہری سے لیں گے۔ ان کا دلی خیال تھا کہ میری پیشکش کو بخوشی قبول کر لیں گے، لیکن جب یہ صورتحال دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میری دینی خدمات اور مخلصانہ جو رفاقت، وہ جو ان کی دوستی تھی اور خاندانی جو میرا وجاہت ہے، یہ سب کو نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ رشتہ داری پر وہ اپنے لیے احساس سمجھیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل بوجھل ہو تو آپ کوئی دوست سے اپنی بات کہیں، تو وہ جب اتنے پریشان ہوئے تو وہ جاتے ہیں سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے شکایت کے طور سے نہیں کی، لیکن اپنی پریشانی کو شیئر کرنا چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ پوری داستان جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، عمر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے سوچنے لگے یہ کیسے ہوگا، اور کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر جو تھے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو پوری ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میری بیٹی حفصہ سے بہتر خاتون سے ہو گیا، لیکن اب دوسری بات کے پورے ہونے کا انتظار تھا، اور اس کی کیا صورت ہوگی اور کیا ہوگا وہ یہ سوچ رہے تھے۔ اسی خیال میں وہ دن گزرنے لگے کہ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو یہ اعزاز نصیب ہو جائے گا اور وہ ام المومنین کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جائیں گی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کی رونق بنیں گی اور اسے ایسا عظیم شرف حاصل ہوگا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو بوجھ تھا وہ خوشی میں بدل گیا۔ دل کے ارمان اور مسرت و شادمانی جو اتنا ان کے اوپر اثر ہوا کہ ان کے آنسو نکل آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے پہلے رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر جو تھی تقریباً 20 سال تھی، اور اس نکاح سے پہلے حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے عقد میں موجود تھیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے رخصت کیا کہ بیٹا دیکھنا کبھی بھی تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ نہ کرنا،
وہ تجھ سے کہیں بہتر ہیں، اور میری اس بات کو تم ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لینا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل سے قدر کرنا، دیکھنا میری یہ بات کہیں بھلا نہ دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ کیا کرنا، احترام کرنا۔ بیٹا قسمت تمہاری کھل گئی ہے اور تم بڑی نصیبوں والی ہو، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ یہ دعا دے کے انہوں نے رخصت کی۔ اچھا، جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا، میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہ ہونا، میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا اندیا ظاہر کیا تھا، یعنی شادی کی وہ بات بتائی تھی، اور اس لیے میں اس روز خاموش ہو گیا تھا کہ میں یہ راز کھولنا نہیں چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول جب آپ سے خود بات کریں تو وہ خوشی آپ کو الگ ہوگی۔ اگر رسول اکرم نے اس ارادے کا اظہار نہ کیا ہوتا تو میں بخوشی اس رشتے کو میں قبول کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اور بہت خوش تو تھے ہی وہ، پھر یہ آیت پڑھی، سورۃ النمل 40 نمبر کی آیت، قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ تو یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی۔ اچھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین اور فقیہ، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ فوراً پوچھ لیتی تھی۔ مثال کے طور سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات کو لے کر حج کر رہے تھے تو وہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا احرام کھولنے کا، اور آپ نے تو اپنا احرام ابھی نہیں کھولا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہدی یعنی قربانی کے جانور کو لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں 100 جانور قربان کرتے ہیں، تو میں قربانی کیے بغیر میں محلل نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ فقہ معلوم ہوتی ہے کہ حج میں قربانی کے احرام کھولا جاتا ہے، اور یہ حج قران کہلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی جو آپ محلل نہیں ہوئے، اور جو تمام صحابہ کرام تھے انہوں نے حج تمتع کیا، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، کوئی بدری اور جو حدیبیہ میں شامل تھے ان لوگوں کو آج کے بعد کوئی اللہ کا عذاب یعنی آگ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ تم میں ایسا کوئی نہیں کہ جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی جہنم پر اس کو دکھایا نہ جائے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا، سورہ مریم کی 72 نمبر کی آیت، کہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بہت بنتی تھی، وہ ایک ہی کیمپ میں تھی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا تھا، اختلاف تو ہوتا تھا۔ اب دیکھیں نا، بہنوں میں بھی تو اختلاف ہو جاتا ہے، تو اختلاف تو ہوتا تھا مگر وہ تھی ایک ہی کیمپ میں۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روزے سے تھیں، اور بہت دنوں سے انہوں نے کچھ ٹھیک سے کھایا نہیں تھا، جیسے ایک کھجور کھا لی اسی سے روزہ رکھ لیا، پھر دوسرے دن بھی صرف شام میں بھی صرف ایک کھجور ملی، تو ایسے کئی دنوں سے یہ لوگ روزے سے تھیں، ٹھیک ہے، اور بہترین کھانا کھایا نہیں تھا، تو کسی نے ایک اچھی سی ڈش بنا کے کھانا بھیج دیا، اور چونکہ یہ کئی روز سے روزے سے تھیں تو اتنا صبر نہیں کر سکیں کہ روزہ مکمل کرتیں، اور سورج غروب ہونے میں ابھی وقت تھا، تو وہ اتنا انتظار نہیں کر سکیں کیونکہ کھانے کی جو خوشبو آ رہی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو امہات المومنین رضی اللہ عنہما دونوں نے کیا کیا کہ بے اختیار بھوک اس قدر شدت سے تھی کہ انہوں نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانا کھا لیا، اور یہ بات سوچیے آپ کہ کبھی ہم پر یہ وقت گزرا ہے؟ کتنی عظیم گھر میں وہ ہیں، لیکن دیکھیے بھوک کس قدر، اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن اس رتبے پر پہنچنے کے لیے اس کی ایک بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔
تو आप अब दोनों ने जब खाना खा लिया, खाने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि हमने ये क्या कर दिया, और उनको बड़ी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और ये हदीस जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। वो फ़रमाती हैं कि वकानत बिन्तु अबीहा, वो अपने वालिद की बेटी थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो एज़ाज़ दे रही थी, वो उनका रुतबे को बुलंद कर रही थी सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब वो कहती हैं कि वो बहादुर और हक़-गो और खरी बात करने वाली थी हफ़्सा, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। उनके अंदर भी वो ब्लंटनेस था, थोड़ा-सा खरी बात करती थी। तो आपने क्या किया, दौड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और फ़ौरन से सारी बात बता दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसा था, हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया, हम भी मतलब कंट्रोल नहीं कर सके। अब उन्होंने अपनी बात को एकदम साफ लफ्ज़ों में कह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और फरमाते हैं कि उसकी जगह आप दूसरा रोज़ा रख लें, कोई दम वग़ैरह नहीं देना है, क्योंकि ये नफ़िल रोज़ा था। तो ये विरसा हमें हमारी माँओं से मिला है कि अगर कभी नफ़िल रोज़ा टूट टूट गया या कोई वजह से आपको परेशानी हुई और आप उसको कंप्लीट नहीं कर सके, तो उसके दम नहीं है। जैसे रमज़ान के रोज़े का काफ़ी बड़ा दम है, ठीक है ना? क्योंकि वो फ़र्ज़ रोज़ा है। लेकिन आप नफ़ली रोज़ा रख रहे हैं दोशंबा को, जुमेरात को या 13, 14, 15 को, तो उस वक़्त अगर आप गलती से या कोई भी वजह से टूट गया, तो नफ़ली रोज़ों का कोई दम नहीं है, उसकी जगह पे आप दूसरा रोज़ा रख लें। तो आज हमें कितनी सहूलत हो गई है। एक बार कोई बात हुई होगी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी, और बात बढ़ते-बढ़ते गई तो हफ़्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, सफ़िया बिन्त हय्य रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कह दिया गुस्से में कि यब्नत बिन्त यहूदिया, यानी तुम यहूदी की बेटी हो। अब सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगीं, गमगीन थीं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा उनकी आँखें सूजी हुई थी और रो रही थी, तो आपने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने शिकायत की कि मुझे हफ़्सा ने ऐसे-ऐसे कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी काफ़ी दिलजोई करते हैं और कहा कि हफ़्सा तुमसे कैसे बेहतर हो गई? तुम्हारे वालिद रसूल, तुम्हारे चचा रसूल और तुम्हारा शौहर रसूल। यानी वालिद इसलिए कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो शजरे नसब है, वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता था, और उस लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम उनके चचा होते हैं, और हारून अलैहिस्सलाम उनके मतलब उनकी नसब से हैं, तो इसलिए कहा कि उनके वालिद, तुम्हारे वालिद जो हैं वो रसूल, तुम्हारे चचा रसूल और तुम्हारे शौहर रसूल। तो ये बात करके वो क्या कर रहे थे? दिलजोई कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ़्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, इत्तक़िल्लाह या हफ़्सा, अल्लाह का खौफ करो। और हफ़्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ये ठीक नहीं है जो तुमने कहा है। अच्छा, अब एक बहुत अहम वाक़या जो है वो हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिलेटेड है। देखिए, सूरह तहरीम में 2 उम्महातुल मोमिनीन का ज़िक्र है, जिसके बारे में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक को बात बताई, राज़ की, और उसे राज़ रखने के लिए कहा, लेकिन वो राज़ उन्होंने अपनी सहेली को से शेयर किया। तो वो वाक़या है तहरीम में, तो वो हम सुनते हैं। तो यहाँ पे सूरह तहरीम में ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि शहद की बात है। वो मशहूर वाक़या ऐसा है कि जैसे सब लोग ज़्यादातर जानते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कहीं से शहद आया, तो जिस वजह से वो शहद जब वो पिलाती थीं, तो वो क्या होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा ज़्यादा वक़्त बैठ जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने इस बात को महसूस किया और इसका तज़किरा हज़रत हफ़्सा और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से किया। तो मालूम करने पर पता चला कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला पर जो शहद आया, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी वक़्त लग रहा है। तो वो क्या करती हैं, सबने मिल के ये बनाया कि हम मिल के ये बात करते हैं कि आप जब आते हैं तो आपके मुँह से मग़ाफ़िर की बू आती है। अच्छा, जब ये बात उन्होंने एक ने कही, फिर दूसरे ने कही, फिर सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी कही। जब तीनों बात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि फिर एक ही बात महसूस हुई कि मैं वो शहद पी रहा हूँ, तो अब मैं शहद नहीं पीऊँगा, और शहद को क्या किया उन्होंने, हराम कर लिया कि मैं अब इसको नहीं पीऊँगा। और इस पर अल्लाह सुब्हान ताला ने झुरझोड़ने का अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहा, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, यानी ऐ नबी, तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसके लिए कि तुम अपनी बीवियों को खुशी चाहते हो? अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ये सूरह तहरीम की पहली आयत। देखिए, मैं एक अपने सामीन से कहना चाहूँगी, मैं अपनी ट्रेसिंग फुटस्टेप्स की फैमिली को कहना चाहूँगी जो बाशऊर फैमिली है। देखिए, कोई बात शहद को लेके इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है। रिवायतों में आता है, और जो 100% सबने तबरी, अल-जौज़ी और इब्न साद, ये सारे लोगों ने कोट किया है कि ये वाक़या यूँ था कि मारिया कुप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
ان کے بارے میں یہ ہے، وہ یوں ہوا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اور وہ کسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے حجرے سے باہر تھیں، یعنی اپنے والدین کے پاس تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت حفصہ نہیں ہے تو انہوں نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ اب آپ اپنے ذہن میں سے رکھیے کہ آپ سے جو مسجد ہے، مسجد کے قریب سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، حضرت سودا کا گھر ہے اور پھر حضرت حفصہ کا ہے، اور اس طرح سے تمام امہات المومنین کا جتنے ہیں ان کا ہے۔ اب یہ کیا تھی، جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی ہیں تو گھر کافی دور تھا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا بھیجا، وہ آئیں، اور یہ جب آئی ہیں اور وہ حضرت حفصہ کے گھر میں موجود ہیں تو جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آتی ہیں، اور گھر پر آنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ماریہ ہے، تو انہیں بہت برا لگتا ہے، اور وہ ان کی بات صحیح بھی تھی کیونکہ ان کی باری کا دن تھا اور دوسری بات ان کا اپنا گھر تھا۔ تو وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر پر، میرے بستر پر میری باری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کی بات کو تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو منا رہے ہیں، اور اس منانے میں آپ حضرت حفصہ جو ہے اور روٹھے جا رہی ہیں، تو آپ منا رہے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی، اب میں ماریہ سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ وہ ملک یمین ہے، ان سے نکاح والی بات نہیں ہے حضرت ماریہ سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ امہات المومنین میں نہیں آتی، وہ ملک یمین ہے۔ تو آپ جب یہ سنتی ہیں کہ میں اس کے پاس اب نہیں جاؤں گا، میں نہیں ان کو اب کوئی رشتہ رکھوں گا، تو حضرت حفصہ فوراً فرماتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے تو حلال ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نے ماریہ سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، یعنی ایک طرح سے وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہیں، تب اللہ رب العالمین کو یہ آیت نازل کرنی پڑی اور یہ بتایا کہ رسول وقت بھی اپنے سے حلال اور حرام نہیں کر سکتا ہے، حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دیتی ہیں۔ اب وہ جب بتا چکی ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ وحی نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کو جب میں نے بات منع کی تھی تو تم نے یہ بات کیوں کہی؟ تو وہ جو ہے وہ حیرت سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ نے تو نہیں بتایا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تحریم کی 3 نمبر والی آیت سناتے ہیں کہ یہ بات کہ مجھے علیم و خبیر اللہ نے بتایا ہے، جس کا ٹرانسلیشن کچھ ایسے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اور جب اس نے دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے نبی پر اس واقعے کو ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بیوی کو اس کا قصور کچھ بتایا اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے عرض کیا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو آپ سے اس نے فرمایا مجھے علیم اور خبیر نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا، قسم کو توڑنے کا کفارہ دینے کا کہا اور دونوں کو توبہ کا حکم دیا۔ اب اس توبہ کا جو حکم دیا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے اپنے گھروں میں یہ سب بالکل نہیں سوچیں کہ اچھا تو یہ معاملہ تھا، وہ کوئی ایسی بات نہیں، نعوذ باللہ۔ پہلی بات آپ یہ سوچیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندہ بندہ ہوتا ہے، کسی بھی اس میں پڑ جائے، کتنا بھی بڑا وہ ہو جائے، وہ بندہ ہی ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اور کہیں آتا ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ سوچیے تو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے امہات المومنین اتنا صبر کے ساتھ اتنی ایسے سخت حالات سے گزر رہی تھیں، تو کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سے ایرر ہوتے ہیں، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اکثریت اس بات کو مانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کے ہونے کے بعد جب آپ کو یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کا دل تھوڑا سا پریشان ہوا کہ حضرت حفصہ نے یہ بات بتا دی تو اب اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ایک طلاق حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ یہ روایتوں میں ہے اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔
اور وہ اس وجہ سے نہیں دی کہ ان کی ذاتی طور سے کوئی ناپسندیدگی تھی حضرت حفصہ سے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک تقوی والی بات کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیونکہ یہ آیت آ چکی ہے، بس یہ بات تھی. اس بات کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اے حفصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایک طلاق دے دی ہے، اگر دوسری دی تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو یہی ایک پروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک طلاق دی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس تھا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مجھ پر گئی ہیں. ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے کچھ ایسے بات ہو گئی، تو میں بڑھ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تم کیسی بیوی ہو، ایسے بات کرتی ہو شوہر سے؟ تو ان کی بیوی برجستہ کہتی ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور آپ کی بیٹی، اور کہتی ہیں وہ کتنی زبان لڑاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بات کرتی ہیں اونچی آواز میں، اور کئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو دن بھر بات نہیں کرتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی؟ تو اور وہ اپنی پرابلم سب بھول جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ بہت معصومیت سے کہتی کہ ہاں ہم لوگ کرتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو بچے، تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ مت کیا کرو، تم کسی ایک چیز میں بھی ان کے برابر نہیں ہو. اچھا، جب یہ ایک طلاق ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ کے ماموں عثمان بن معصوم یہ جو ہے طلاق کی خبر سن کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، بتاؤ. کہ ماموں آتے ہیں کیونکہ یہ خبر اب مدینہ میں پھیل رہی ہے اور مدینہ والے اداس بھی ہیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے طلاق نہیں دی کہ انہیں مجھے فارغ کرنا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ ہم جیسے ایک دوسرے کو ہم پسند نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی بہت بڑا ڈسپیوٹ ہم میں ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جب خبر پھیل گئی مدینہ میں تو جیسے ماتم پڑ گیا پورے شہر میں، کیونکہ امہات المومنین امت کی ماں تھیں اور سب سے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی. ہم اب آپ جو ہے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے سر پر خاک ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اب اللہ کو تمہارے کوئی کام سے کوئی واسطہ نہیں کہ ہائے میری خدمات اور میری بیٹی کا یہ انجام، میرے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر، شکریہ.